عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے مجروح سلطان پوری کی غزل کی تدریس۔ ہم نے اس عنوان کو بی اے سیکنڈ ایئر اردو آنرس کے نصاب سے منتخب کیا ہے۔ مجروح سلطان پوری کے نام سے آپ ضرور واقف ہوں گے، کیونکہ مجروح نہ صرف اردو غزل کا معتبر نام ہے بلکہ ان کا تعلق فلمی دنیا سے بھی تھا۔ انہوں نے فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے بھی بے حد نام کمایا ہے۔ اس اعتبار سے مجروح کا نام مشہور و معروف ہے۔ آج کا سبق مجروح کی ایک مشہور غزل کی تدریس پر مشتمل ہے۔ مجروح کی غزل کی تدریس و تشریح سے قبل ہم آپ کو مجروح کی زندگی، ان کی شخصیت اور ان کی غزل گوئی کی منفرد خصوصیات سے بھی آگاہ کریں گے، تاکہ آپ کو مجروح کی زندگی اور ان کی شاعری سے متعلق تمام اہم اور ضروری باتیں معلوم ہوں۔ سب سے پہلے ہم مجروح کے حالات زندگی پر بات کریں گے، اس کے بعد ان کے رنگ تغزل پر گفتگو ہوگی، پھر ان کی غزل کی تدریس و تشریح ہوگی۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام اسرار حسن خان تھا۔ وہ 1 اکتوبر 1919 عیسوی میں اتر پردیش کے گاؤں سلطان پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس کے محکمے میں ملازم تھے۔ اچھا خاندان تھا اور اچھی ملازمت، اسی لیے مجروح کا بچپن آرام و آسائش میں گزرا۔ والد سرکاری ملازم ضرور تھے، لیکن ان کے اندر وطن دوستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کی غرض سے انگریزوں نے ترکستان میں قائم خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا۔ انگریزوں کے اس اقدام کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں نے برادران وطن کے اتحاد سے 1921 عیسوی میں تحریک خلافت شروع کی تھی۔ مجروح کے والد اس تحریک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو انگریزی تعلیم نہیں دلوائیں گے۔ چنانچہ مجروح کی ابتدائی تعلیم گھر میں اردو، عربی اور فارسی سے ہوئی۔ 1928 عیسوی میں مجروح کے والد کا تبادلہ ٹانڈا، فیض آباد ہو گیا۔ وہاں مجروح کا داخلہ ایک مدرسے میں کرا دیا گیا تاکہ درس نظامی کی تعلیم مکمل ہو سکے۔ ابھی مدرسے کی تعلیم چل رہی تھی کہ مدرسے کی سختیوں کو لے کر ایک حادثہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مدرسے سے نکال دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد مجروح لکھنؤ آ گئے۔ انہوں نے طبیہ کالج میں داخلہ لیا اور 2 سال میں طب کی تعلیم مکمل کر لی۔ یہاں مجروح نے اپنی ذہانت کا ثبوت پیش کیا اور اپنے بزرگوں اور استادوں کو متاثر کیا۔ اسی زمانے میں شعر و شاعری کا شوق بھی پیدا ہوا اور ابتداءً مزاحیہ رنگ کے شعر کہے جو پسند کیے گئے اور وہ مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ حکمت کی سند پانے کے بعد وہ ٹانڈا آئے اور باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ حکمت اور شاعری دونوں پروان چڑھنے لگے۔ شاعری کا رنگ مزاحیہ ہوتا یا مدح صحابہ، لیکن مجروح کا کہنا ہے کہ یہ ان کی شاعری کی ابتدائی شکلیں ہیں جنہیں انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہی دنوں مجروح ایک عشق میں گرفتار ہوئے اور بات اتنی بڑھی کہ انہیں ٹانڈا چھوڑنا پڑا اور وہ سلطان پور واپس آ گئے۔ سلطان پور میں پریکٹس تو نہیں چلی، البتہ شاعری چل پڑی۔ ہوا یوں کہ اس شہر میں پابندی سے شعری نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ مجروح ان میں شریک ہوتے۔ پہلے مجروح کی آواز کا جادو رنگ لانے لگا، اس کے بعد جب داد بھی ملنے لگی تو وہ شاعری کی طرف سنجیدہ ہونے لگے، اور جب ابتدائی دور کی غزل کا یہ شعر مشاعرے میں بہت پسند کیا گیا، ہم ہیں کعبہ ہم ہیں بت خانہ ہم ہی ہیں کائنات، ہم ہیں کعبہ ہم ہیں بت خانہ ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجئے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک مشاعرے کا ذکر مجروح کی زبانی ملاحظہ کریں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1941 عیسوی میں ہردوئی کے ایک مشاعرے میں غزل پڑھ رہا تھا، جس کی صدارت حضرت ثاقب لکھنوی فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں مشاعرے کی ایک تہذیب تھی، تمام لوگ 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ ثاقب بھی اسی طرح بیٹھے تھے۔
جب میں نے یہ شعر پڑھا، وہ باد عرض مطلب ہائے رے شوق جواب اپنا، وہ باد عرض مطلب ہائے رے شوق جواب اپنا، کہ وہ خاموش تھے اور کتنی آوازیں سنی میں نے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے اچھل پڑے، واہ صاحبزادے واہ! بحیثیت شاعر بیٹے کی شہرت دیکھ کر والد کو حیرت ہوئی اور جذباتی ہو کر کہا، بیٹا میں نے تم پر اپنے سارے حقوق معاف کر دیے۔ آپ نے مجروح کی شاعری کے ابتدائی زمانے کے 2 شعر سنے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجروح میں شعر گوئی کی کس قدر زبردست صلاحیت تھی۔ اب مجروح کے لیے راستے صاف تھے۔ انہوں نے مکمل طور پر طبابت کا خیال ترک کر کے پوری توجہ شعر و شاعری پر دی اور کثرت سے مشاعروں میں شریک ہونے لگے اور اس کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ اپنی انفرادیت کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے قدیم شاعروں کو پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی ایک استاد عاصی الدنی کو اپنا کلام بغرض اصلاح دکھایا۔ لیکن جلد ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ مشاعروں کے سلسلے میں ایک بار ان کا گزر علی گڑھ بھی ہوا۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں بحیثیت استاد و دانشور پروفیسر رشید احمد صدیقی کا طوطی بولتا تھا۔ انہوں نے پروفیسر صدیقی سے ملاقات کی۔ رشید صدیقی صاحب نے کلام سنا اور خوب داد دی اور ہدایت کی کہ خوب مطالعہ کیجیے۔ سلطان پور میں کوئی اچھا کتب خانہ نہ تھا، اسی لیے رشید صاحب نے از راہ عنایت مجروح کو علی گڑھ بلوا لیا، جہاں ان کا رشید صاحب کے ساتھ 3 سال قیام رہا۔ علی گڑھ میں رشید صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے یہ 3 سال مجروح کی زندگی اور تخلیقی دنیا میں بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ رشید صاحب کے توسط ہی سے اس دور کے مشہور و معروف شاعر جگر مراد آبادی سے مجروح کا ربط ضبط بڑھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کی دنیا پر جگر صاحب چھائے ہوئے تھے۔ جگر نے مجروح کے یہاں چنگاری دیکھ کر ان کی معاونت اور رہنمائی فرمائی۔ وہ اپنے ساتھ نہ صرف مشاعروں میں لے جاتے بلکہ شاعری کی نوک پلک درست کرتے، زبان و بیان پر بھی تبادلہ خیال کرتے۔ 1945 عیسوی میں جگر کے ساتھ ہی انہیں بمبئی کے ایک مشاعرے میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ اس سفر اور اس مشاعرے نے ان کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ بمبئی میں اقبال ڈے کے موقع پر پنجاب مسلم ایسوسی ایشن کی جانب سے ہر سال بڑے پیمانے پر ہونے والے مشاعرے میں پہلی بار مجروح جگر کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنے عمدہ کلام اور مترنم آواز کی وجہ سے خاصے کامیاب رہے۔ اس مشاعرے میں مشہور فلم ساز AR کاردار بھی موجود تھے۔ وہ مجروح کے کلام اور انداز سے متاثر ہوئے۔ ان دنوں وہ اپنی فلم شاہجہاں بنا رہے تھے۔ انہوں نے مجروح کو بحیثیت نغمہ نگار ملازم رکھ لیا اور وہ وہیں کے ہو رہے۔ آپ نے مجروح کے لکھے ہوئے فلمی نغمے سنے ہوں گے تو آپ کو شاہجہاں فلم کا یہ نغمہ، غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا، ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ، ضرور یاد ہوگا۔ یہ نغمہ اس زمانے میں بہت ہٹ ہوا، جس کی وجہ سے انہیں فلمیں ملنے لگیں۔ مجروح فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے نہایت کامیاب رہے۔ انہوں نے 350 فلموں میں 2225 گیت لکھے۔ مجروح کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ آپ اردو ادب کے طلباء و طالبات ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ترقی پسند تحریک سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں اور شاعروں کو ترقی پسند ادیب اور شاعر کہا جاتا ہے۔ 1945 عیسوی کے آس پاس بمبئی ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں کی آماج گاہ تھا۔ علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی سبھی بمبئی میں موجود تھے۔ کمیونسٹ پارٹی کا زور تھا۔ اسی سال مجروح ترقی پسند تحریک سے وابستہ تو ہوئے ہی باقاعدہ ممبر بھی ہو گئے۔ ان دونوں وابستگیوں نے مجروح کی ذہنی اور فکری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ دوسرے ترقی پسندوں نے دیکھا کہ یہ تو محض غزل گو ہے تو انہیں قبول کرنے میں ہچکچائے، اس لیے کہ ترقی پسند خیالات کے اظہار کے لیے غزل کو موضوع نہیں سمجھتے تھے۔ مجروح نے اس کو چیلنج کے طور پر قبول کیا
اور انہوں نے غزل میں سیاسی رنگ کے شعر کہنے شروع کیے، اور جب اس طرح کے شعر کہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، مجھے سہل ہو گئیں منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ تو مجروح کی دھوم مچ گئی اور وہ ترقی پسند تحریک میں ہاتھوں ہاتھ لیے جانے لگے۔ 1956 عیسوی میں جب ان کا مجموعہ کلام غزل کے نام سے چھپ کر منظر عام پر آیا تو مجروح ایک بڑے اور مستند غزل گو شاعر بن چکے تھے۔ غزل کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ دوسرا مجموعہ نہ آنے کی وجہ ان کی کم گوئی اور فلمی مصروفیات کہی جاتی رہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ تاہم ایک عرصہ دراز بعد مشعل جاں 1991 میں شائع ہوا۔ اس وقت تک مجروح نہ صرف ترقی پسند غزل بلکہ اردو غزل اور کلاسیکی غزل کے آخری شاعر کی حیثیت سے تاریخ کا روشن باب بن چکے تھے۔ 24 مئی 2000 عیسوی میں مجروح اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب تک آپ مجروح کے حالات زندگی اور ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم مجروح کے رنگ تغزل پر بات کریں گے۔ اب تک کی گفتگو سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مجروح کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مجروح سلطان پوری ترقی پسند شاعروں میں اس لیے ممتاز و منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کا سارا شعری سرمایہ غزل پر مشتمل ہے۔ مجروح کے شعری سفر کی مدت طویل ضرور ہے لیکن رفتار سست اور مقدار کم۔ انہوں نے بہت کم کہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جتنا کہا وہ اس قدر عمدہ اور بھرپور اور متاثر کرنے والا ہے کہ کوئی بھی نقاد یا مورخ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ترقی پسند غزلیہ شاعری میں ان کا نام فیض اور مجاز کے ہم پلہ غزل گو شعراء میں لیا جاتا ہے۔ بعض ناقدین تو مجروح کو ترقی پسند غزل کا سب سے معتبر نام بتاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنے قلیل سرمایہ میں وہ کیا امتیاز و اوصاف ہیں جنہوں نے مجروح کو مجروح بنا دیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابتداً مجروح نے بھی عشقیہ شاعری کی، روایتی کلاسیکی رنگ میں ڈوبی ہوئی شاعری، تشبیہ و استعارے سے سجی ہوئی شاعری، لیکن رفتہ رفتہ یہ سجاوٹ صرف حرف و لفظ کی نہیں رہ گئی بلکہ اس میں تہذیب و شائستگی، تہداری اور وزاداری کا رنگ ابھرنے لگا۔ وہ رنگ جو ان دنوں شرفاء کا تھا اور اس سے زیادہ مجروح کا اپنا۔ کچھ اس دور کے اساتذہ مثلاً حسرت، اصغر، فراق نے تہذیب عاشقی کے آداب مرتب کر رکھے تھے۔ کچھ پریم چند نے بھی حسن کے معیار کی بات چلا رکھی تھی۔ جگر کا یہ شعر بھی مشہور ہو چکا تھا: فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ مجروح غزل خوانی کے حق میں تو تھے لیکن روایتی بیان کے حق میں نہیں۔ انہوں نے عشقیہ شعر کہے اور بہت خوب کہے، مثلاً اس نظر کے اٹھنے میں، اس نظر کے جھکنے میں، اس نظر کے اٹھنے میں، اس نظر کے جھکنے میں، نغمہ سحر بھی ہے آہ صبح گاہی بھی، دور دور وہ مجھ سے اس قدر خرامہ ہیں، دور دور وہ مجھ سے اس قدر خرامہ ہیں، ہر قدم ہے نقش دل، ہر نگاہ رگے جاں ہے۔ ان اشعار میں بھی آپ کو ایک قسم کی پاکیزگی، احساس کی تازگی اور تہذیب و شائستگی ملے گی۔ مجروح کے عشق میں ایک وقار ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے، سستی جذباتیت اور ہوس پرستی سے کوسوں دور یہ شاعری حسرت، جگر اور اصغر کی شاعری کا عطر بن کر سامنے آتی ہے۔ پہلے لوگ غم روزگار سے بھاگ کر غم عشق میں پناہ لیتے تھے،
لیکن رفتہ رفتہ یہ پناہ بھی روایتی ہوتی چلی گئی۔ 20ویں صدی کے جن شعراء نے ان راہوں میں تبدیلی کی ان میں مجروح کا نام بے حد اہم ہے۔ مجروح غزل کے شاعر ہیں۔ ترقی پسندوں نے غزل کو اس لیے اہمیت نہیں دی کہ غزل اس طرح پیغمبری نہیں کر سکتی جس طرح نظم کر سکتی ہے۔ غزل نے آخر کار اپنی توانائی کا لوہا منوا لیا۔ غزل میں ہر بات اشارے اشارے میں کہی جاتی ہے اور اس طرح کہ دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مجروح کی غزل زمانے کے تقاضوں سے منہ نہیں موڑتی، علاوہ ازیں ان کی غزل میں ناسازگاری زمانہ کا احساس ہے، مگر اس کے آگے سپر ڈال دینے کا رویہ نہیں، اس سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ ہے۔ مثلاً تقدیر کا شکوہ بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں، آپ اپنا مقدر بن نہ سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ مجروح غزل کے شاعر ضرور ہیں مگر روایتی غزل کے نہیں۔ انہوں نے غزل کو ایک نیا انداز دیا۔ درست کہا گیا ہے کہ انہوں نے غزل کی مریضانہ ذہنیت کو دور کیا، اسے ایک مردانہ للکار اور ایک ہمت افزا پکار سے آشنا کیا۔ مجروح کی غزل کا لہجہ بھی بے باک اور بلند آہنگ ہے۔ مجروح کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی وہ شاعری ہے جس میں سیاسی اشارے ہیں، انقلابی آہنگ ہے اور سماجی نظریہ ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا جہاں مجروح کڑے امتحان سے گزرے۔ ایسا نہ تھا کہ شاعری میں سیاست کبھی نہ رہی ہو، کسی نہ کسی شکل میں اس کا عکس اور پرتو ہمیشہ ہی رہا، لیکن غزل کے باطن میں کم یا شاید نہیں کے برابر۔ علامہ اقبال اور اقبال سہیل نے اسے مخصوص رنگ ضرور دے دیا تھا، لیکن ایک نے نظم کے حوالے سے، دوسرے نے خاموشی سے۔ آپ اگر اردو شاعری کا عہد بہد غور سے مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ زندگی کے رموز و نکات، فکر و فلسفہ، تضاد و تصادم سے متعلق اردو شاعری کا دامن ہمیشہ وسیع رہا ہے۔ زنجیر، گریباں، مختل، شورش دوراں وغیرہ کا ذکر تو اردو شاعری میں ہوتا ہی آیا ہے، لیکن راست طور پر عہد حاضر کی سیاست اور سیاسی گرم بازاری، تحریک اور آندولن وغیرہ کا ذکر غزلیہ انداز میں کہہ پانا مشکل کام تھا، لیکن مجروح کی صلاحیت اور انانیت نے یہ کارنامہ انجام دے ڈالا۔ مجروح باقاعدہ مزدوروں اور عوام کی تحریکوں سے جڑے اور جیل بھی گئے، نتیجتاً اس قسم کے اشعار تخلیق پائے۔ سر پر ہوائے ظلم و چلے 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاه کج ہے اسی بانک پن کے ساتھ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے، جو آگ گھر کو لگائے ہمارے ساتھ چلے، ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ یہ اشعار اگرچہ راست طور پر سیاست و تحریک سے وابستہ ہیں، لیکن ان میں شعریت اور غزلیت بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ان کی غزل میں عہد حاضر کے سارے کرب، پوری کشمکش، حالات و واقعات کا عکس سبھی کچھ موجود ہے۔ عہد حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود ان کی غزل غزل رہی، اس کی دلکشی نہ صرف باقی رہی بلکہ بڑھ گئی۔ غزل کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہیں۔ مجروح نے جس وقت غزل کا پرچم لہرایا، ان کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے مجاز اور فیض بھی غزلیں کہہ رہے تھے اور شہرت پا رہے تھے، لیکن مجروح کا لہجہ ان سب سے منفرد تھا۔ مجروح نے سیاست کو کلاسیکیت اور روایت میں جذب کر لیا ہے۔ آپ ایک بات بطور خاص ذہن میں رکھیں کہ مجروح نے کم کہا، لیکن جتنا کہا وہ اس قدر سوچا سمجھا ہوا اور سجا ہوا ہے کہ اس نے نہ صرف اپنے عہد میں دھوم مچا دی بلکہ مجروح کی غزلیہ شاعری ترقی پسندی کا امتیازی نشان بن گئی۔ سیاسی شاعری کے بارے میں
عام خیال ہے کہ وہ اکثر اکھیرے پن اور خارجیت کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن مجروح کا کمال یہ ہے کہ ان کا مخصوص غزلیہ آہنگ ان کے سیاسی افکار کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور سیاست سے ماورا نئے مفاہیم کے در وا کرتا ہے۔ بقول وحید اختر، مجروح شاید پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سیاسی مسائل کو بھی غزل کی زبان میں تغزل کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے پیش کیا۔ یہ تغزل اس لیے برقرار رہا کہ وہ غزل گوئی میں نرمی، لچک، الفاظ کی در و بست، تغزل و ترنم پر ابتدا سے ہی یقین رکھتے تھے اور تشبیہ اور استعاروں کا خوبصورت استعمال جانتے تھے۔ وہ تصوف اور معرفت کے علائم سے بھی واقف تھے۔ یہ ان کی غزل کی تہداری ہے کہ ان کے خالص رومانی اشعار کو بھی سیاسی اور سماجی معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ مجروح سلطان پوری ترقی پسند تحریک سے وابستہ ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جن کا تمام تر شعری اثاثہ صرف غزلوں پر مشتمل ہے اور جن کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ اگرچہ انہوں نے 2-4 نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن اصل میں وہ غزل گو شاعر تھے۔ مجروح کی غزل کے بارے میں آپ ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اپنی غزل میں سیاسی و سماجی مسائل کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن غزل کے فنی حسن پر آنچ آنے نہیں دی۔ غزل میں جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ اشارے، کنایے اور استعارات کے پردے میں بیان کی جاتی ہے۔ یہی غزل کا خاص وصف ہے۔ برہنہ گفتاری نہ صرف غزل کے حسن کو مجروح کرتی ہے بلکہ غزل کے شعر کے معنی و مفہوم کو بھی محدود اور اکھیرا کر دیتی ہے۔ مجروح نے غزل کے اس خاص وصف کو اپنی غزل میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے جی جان سے کوشش کی ہے اور اس میں خاصے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہماری غزل کی کلاسیکی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جدید مسائل کو اپنی غزل میں اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کی غزل میں تہداری، حسن، تازگی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ مجروح کی بہت ساری غزلیں زبان زدے خاص و عام ہیں۔ ایسی ہی غزلوں میں سے ایک غزل کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے کی جاتی ہے، جس سے آپ نہ صرف اس غزل سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ آپ مجروح کے اسلوب سخن اور انداز فکر سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشاں تم سے زیادہ۔ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشاں تم سے زیادہ۔ چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو، 4 گریباں تم سے زیادہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ اس میں مجروح ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ راہ عشق و وفا کے رہبر ہیں اور لوگوں کو عشق و وفا کے آداب سکھاتے ہیں۔ راہ عشق میں ثابت قدم رہنے کے لیے جس جذبے اور جنون کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ اس کی توضیح و تشریح کرتے ہیں اور اس کی اہمیت و افادیت بتاتے ہیں۔ مجروح ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اے عزیزو، تم کیا ہمیں آداب عشق و وفا سکھاؤ گے؟ ہم ایک مدت دراز سے اس راہ عشق و وفا کے مسافر ہیں اور ہم نے عالم جنوں میں تم سے زیادہ گریباں چاک کیے ہیں۔ یہاں شاعر نے 4 گریباں محاورتاً کہا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہم اس دشت کی سیاحی میں تم سے آگے ہیں، ہمیں تلقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس راہ کے آلام و مصائب ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہم پر یہ سارے آلام و مصائب گزرے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ شعر عشق حقیقی کی عکاسی بھی کرتا ہے اور عشق مجازی کی بھی۔ مختلف سیاسی و سماجی اور اصلاحی تحریکات میں جو لوگ اپنی زندگی جھونک دیتے ہیں ان کے جذبہ جنوں پر بھی یہ شعر صادق آتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، ہم بھی ہمیشہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے لیکن۔ ہم بھی ہمیشہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے لیکن، یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصان تم سے زیادہ۔ اس شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے
کہ ہم کو بار بار قتل کیا گیا، یعنی بار بار ہم پر ظلم ڈھایا گیا، لیکن تم نے دور سے صرف تماشا دیکھا، حالانکہ ظلم و زیادتی کو مٹانے کے لیے تمہیں آگے آنا چاہیے تھا۔ تم نے سمجھا کہ یہ ظلم تو کسی اور پر ہو رہا ہے، اس سے مجھے کیا؟ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ رویہ غلط ہے۔ جب کسی کے گھر کو آگ لگتی ہے تو سب مل کر اسے بجھانا چاہیے، ورنہ یہ آگ ان لوگوں کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے جن کے گھر فی الحال محفوظ ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس سے نقصان صرف ہمارا ہوا ہے، بلکہ تم بھی اس نقصان کی زد میں آؤ گے اور بہت بری طرح سے آؤ گے، کیونکہ ظالم کو ظلم کرنے سے باز نہ رکھا گیا تو اس کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جائے گا، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں پر اور بھی شدت سے ظلم کرے گا۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل حق کو ہمیشہ لوگوں نے قتل کیا یا ان کے قتل کے درپے رہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور دیکھنے والوں نے دور سے تماشا دیکھا، لیکن مدد اور دفاع کی کوشش نہیں کی۔ اہل حق کی مدد کے لیے ہر کسی کو آگے آنا چاہیے، ورنہ دنیا سے حق و صداقت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آنے والی نسل حق و صداقت جیسے عظیم انسانی ورثے سے محروم ہو جائے گی، جس سے عالم انسانی کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگلا شعر ہے: جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شمعوں کی قطر لو، جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شمعوں کی قطر لو، زخم کے مہر و ماہ سلامت جشن چراغاں تم سے زیادہ۔ اس شعر سے شاعر کے عزم، حوصلے اور ہمت مردانہ کا اظہار ہوتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گھر کے لیے روشنی کے سارے ذرائع لے لو، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے گھر کے لیے اپنے زخموں کے چاند اور سورج سے روشنی حاصل کریں گے، مانگے کے اجالے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے بلبوتے پر روشنی کا سامان فراہم کر لیں گے۔ نہ صرف ہم اپنے بلبوتے پر روشنی حاصل کریں گے، بلکہ ہمارے گھر تمہارے گھر سے بھی زیادہ جشن چراغاں رہے گا۔ شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی صرف خوشیوں کے سہارے ہی نہیں گزاری جاتی، بلکہ غموں کے سہارے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، بشرطے کہ انسان میں ہمت، حوصلہ اور ظرف ہو اور اس میں غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کا ہنر ہو۔ اگلا شعر ملاحظہ کریں: دیکھ کے الجھن زلف دوتا کی کیسے الجھ پڑتے ہیں ہوا سے، دیکھ کے الجھن زلف دوتا کی کیسے الجھ پڑتے ہیں ہوا سے، ہم سے سیکھو ہم کو ہے یارو فکر نگاراں تم سے زیادہ۔ یہ شعر بھی استعاراتی رنگ کا حامل ہے۔ اس شعر میں دو ترکیبیں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ہے زلف دوتا اور دوسری ہے فکر نگاراں۔ شعر کا سارا حسن انہی دو ترکیبوں میں پوشیدہ ہے۔ مجروح کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان دو ترکیبوں کو استعاراتی معنوں میں استعمال کر کے شعر میں تہداری پیدا کی ہے۔ شعر کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ مجروح دیکھ رہے ہیں کہ شریر ہوا کی وجہ سے محبوب کی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتے سلجھاتے ایک عاشق ہوا سے الجھ جاتا ہے، اس سے لڑنے لگتا ہے، یعنی وہ بہت جلد عاجز آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجروح کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی زلفیں سنوارنے کا ہنر تو ہم جانتے ہیں، یہ ہنر ہم سے سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو شعر کا سادہ سا مطلب ہے، اصل میں مجروح نے اس شعر میں وطن اور وطن کے مسائل کی بات کی ہے۔ اس شعر میں زلف دوتا مسائل کا استعارہ، نگاراں وطن کا استعارہ اور ہوا اسباب کا استعارہ ہے، یعنی زلف دوتا سے مراد مسائل ہیں، فکر نگاراں سے مراد وطن کی فکر اور ہوا سے مراد وہ اسباب ہیں جن سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہوا سے الجھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدمت وطن کا حوصلہ رکھنے کے بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں، لیکن مسائل کے سامنے بہت جلد صفر انداز ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر مجروح نے کہا ہے کہ فکر نگاراں یعنی وطن کی خدمت کرنا اور سماجی اور ملکی مسائل حل کرنا ایک صبر آزما اور طویل مدتی کام ہے۔ اس کے لیے صبر و ضبط اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے،
اور یہ ساری چیزیں ہم میں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فکر نگاراں یعنی جذبہ خدمت وطن بھی ہم میں تم سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کے طور طریقے اور آداب و اصول ہم سے سیکھنا چاہیے۔ زنجیر و دیوار ہی دیکھی تم نے تو مجروح مگر ہم، زنجیر و دیوار ہی دیکھی تم نے تو مجروح مگر ہم، کوچا کوچا دیکھ رہے ہیں عالم زندہ تم سے زیادہ۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ غزل کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے۔ مقطع میں مجروح نے خود کو ایک دوسرا شخص تصور کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اکثر شاعروں نے اپنے مقطعوں میں اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے، چنانچہ مجروح نے بھی اس مقطع میں ایسا ہی انداز اختیار کیا ہے۔ اصل میں یہاں مجروح سے کوئی فرد یا پورا سماج مراد ہے۔ بہرحال کسی مخصوص فرد یا سماج سے مخاطب ہو کر مجروح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو صرف ایک قید خانہ دیکھا ہے جہاں تمہیں رسمی طور پر قید میں رکھا گیا تھا، میں تو دنیا کے کونے کونے میں ایک زندہ یعنی قید خانہ دیکھ رہا ہوں جہاں لوگوں کو غلام بنا کر قید و بند کی مصیبتوں میں مقید کیا گیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صرف زنجیر اور چہار دیواری میں قید کرنے کو قید نہیں کہتے، بلکہ قید کرنے اور غلام بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں، نظریاتی و فکری غلامی، سیاسی غلامی، معاشی غلامی اور تہذیبی غلامی۔ غرض اس قسم کی غلامی دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق میں آپ نے مجروح سلطان پوری کی حیات، ان کی غزل گوئی اور ان کے فکر و فن کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ نہ صرف یہ بلکہ مجروح کی ایک مشہور غزل کی تدریس بھی آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ مجروح سلطان پوری کے متعلق مزید مطالعے کے لیے ہم نے آپ کی سہولت کی خاطر مجروح کے بارے میں لکھی ہوئی چند کتابوں کے نام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ مجروح سے متعلق کچھ ویب سائٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن سے آپ حسب موقع استفادہ کر سکتے ہیں۔